ضرورت ہے۔ مرشد زیر غور، تم نہ مانو مگر یہ حقیقت ہے، ولائے علی ہر مسلم کی ضرورت ہے۔ ارے مجلس حسین میں بیٹھ کر تو دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ نعرہ حیدری۔ عرض کر رہا ہوں علی کا نام لینے سے سب کچھ بدل جائے گا، علی کا نام لینے سے سب کچھ بدل جائے گا، سر پہ طوفان بھی ہوگا تو چھٹ جائے گا۔ ارے علی کے ذکر سے جس کو بھی دشمنی ہوگی وہ بیچ سمندر میں بھی ہوگا تو جل جائے گا۔ نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، صلوات۔ فرمان مصطفیٰ دا، مصطفیٰ دا ہے جنت حسین، حسین دی جنت دا صرف مل ہے محبت حسین دی۔ پیو ماں دا احترام دھی بھیڑ دی سنیان، آخر کرے سیاد شرافت حسین دی۔ ٹائم اتنا کہنی دل تے کریں میں تو سنا، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ زندگی ہو سی تو سنے سا ایک چھوٹا جہا مولا غازی عباس دائی میں لو مصرے دا قصیدہ تو سننا، وہ تو بعد اجازت۔ ٹھیک ہے سی ٹائم کہنی سی ایک مصرہ سی، ایک مصرہ ٹھیک ہے۔ تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے، تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے، دیار کرب و بلا میں، دیار کرب و بلا میں تیرا اجالا ہے، تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے۔ اور وہ جس کو فاطمہ زہرا نے خدا سے مانگ لیا، وہ جس کو فاطمہ زہرا نے خدا سے مانگ لیا، جسے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے، جسے حسین کی
بہنوں نے مل کے پالا ہے، دیار کرب و بلا میں تیرا اجالا ہے، تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے۔ ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی الابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ۔ اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید فی سورہ النساء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ صاحب عصر و زمان امام وقت کے ظہور میں تاجیل کے لیے بانی خمسہ و مجالس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، بالخصوص ہماری ذاکری اور اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ خمسہ مجالس کی دوسری نشست آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل بھی کچھ معروضات نکات قرآن سے اور وارثان قرآن کے فرامین سے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ توجہ ہے نا آپ کی میرے ساتھ؟ بس آنے والے بھی آ گئے، جتنے ہیں آپ میرے لیے کافی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، توجہ آپ کی میرے ساتھ رہے۔ آج آتے ہوئے رضا بھائی نے ایک جملہ سنایا تو میں نے کہا کہ آیت ہی یہی پڑھی جائے۔ سورہ نساء کے اندر 2 دفعہ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا۔ میں نے بھی ایک دفعہ خطبے کے بعد پڑھ لی اور ایک دفعہ ابھی آپ کو ترجمے کے ساتھ پیش کرنے لگا ہوں۔ ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز 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 اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ آپ سلامت رہیے، ہاں جو بولے گا وہی جسے بولنا آتا ہے، باقی ہاتھ اٹھاتے رہیں گے تو مجھے اطمینان رہے گا کہ اپنے ہیں علی والے بیٹھے ہیں۔ اللہ نہیں ہوگی مغفرت اس کی، ان اللہ لا یغفر، اس کی مغفرت نہیں، بخشش نہیں، توبہ نہیں قبول ہوگی۔ کس کی؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ آگے مخال آیت کہہ رہی ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ اللہ بخش دے گا اس کے جس کے لیے اس کی مشیت نے چاہا۔ یہ حسن ہے علی پور کی سماعت کا کہ آپ آیت میں بولتے ہیں، کوئی قرآن سے بڑا مداح میں نے علی کا نہیں دیکھا۔
اور نجم گور صاحب مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے وہ مجمع اور وہ بندہ. یہ تو آپ کہتے ہیں ہر شاعر سے وہ شعر سناؤ، وہ ربائی سناؤ، جب آپ ہم سے کہیں وہ آیت دوبارہ سناؤ تو پیچھے بیٹھے بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی، کیونکہ قرآن سے بڑا مدعا علی کا ہے ہی نہیں. آواز پہنچ رہی؟ گور صاحب توجہ ہے. اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے معاف کر دے گا اس کے لیے جس کے لیے اس کی محسن بھائی مشیت نے چاہا. مجلس علی پور میں ہو رہی ہے، فرش ادا بچھی ہوئی ہے، تمام مومنین اور مجلسی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو فرش ادا پر جوان ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، جن کی سماعتیں بیدار ہوئی ہیں فرش ادا پر. اس پوری کائنات میں بس وہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے جو اپنے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ ہے. سلامت رہے آپ. زندہ باد. نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہے. آپ جی سلامت رہے. یا تو کوئی اور گھرانہ دکھاؤ جو یہ دعویٰ کرتا ہو ہم اللہ کی مشیت ہے. اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر دیکھو، توجہ میرے ساتھ رہے، ترجمہ اس آیت کا یہی ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں بخش دے گا اس کے لیے جس کے لیے 14 معصومین نے چاہا. کیونکہ یہی فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، نحن ہم اللہ کے راز ہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں. کئی فرماتے ہیں نحن خزانۃ اللہ، اللہ کے خزانے ہم ہیں. اپنے مقدر پہ رشک نہیں کرتے آپ، جو اللہ کے خزانے ہیں تمہارے دل میں بستے ہیں. دیکھو بات کسی اور طرف چلی جائے گی، اس لیے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں تیزی سے. اب اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کیا ہے؟ بچہ ہے آپ کے گھر میں، تھوڑا سا بڑا ہوا، رضا بھائی راضی ہے نا، آپ نے مدرسے یا مولوی کے پاس بھیج دیا، بھائی اس کو دینی تعلیم دلاؤ. اب مولوی صاحب نے اس کو سبق پڑھایا قاعدہ. شرک کی تعریف کیا ہے؟ مولوی صاحب بتاؤ کیا ہے؟ جس نے 2 اللہ مانے. میرے خیال میں آپ کا دل نہیں چاہ رہا، میں واقعہ شروع کر دوں. جس نے 2 اللہ مانے اس نے شرک کیا. 2 اللہ نہیں ماننا، جو بندہ بیدار بیٹھا جملہ اس کے لیے. یہ تو مولوی نے تعریف سکھا دی، جاگے گا خدا کے لیے. اب پھر اور جوان ہوا، شعور بیدار ہوا، 14 کے دروازے پہ آیا، جاگو خدا کے لیے ہے. علی کی دیوڑی پہ جب ماتھا رکھا، معلم درس توحید نے جب توحید بتائی تو پتہ لگا جو شرک کی تعریف بتا رہے تھے خود سب سے بڑے مشرک نکلے. یا میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں. کیونکہ ہم نے قرآن ان سے پوچھنا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام سائل بیٹھا ہے مولا کے سامنے. اس نے پوچھا، آیت میں نے پڑھ دی، نتیجہ آپ تک پہنچ گیا. اس نے پوچھا مولا یہ بتائے گناہان کبیرہ کون سے ہیں؟ گھبرائیں گے تو نہیں؟ تھوڑا سا مزاج میں نے بدلا ہے کیونکہ بانی کا بھی مزاج ایسا ہے، پھر عنوان بھی ایسا ہے. گناہان کبیرہ کون سے ہیں؟ مولا نے فرمایا اکبر القبائر سبعۃ. اصول کافی سے بڑی کتاب نہیں ہے آپ کے مذہب میں، اس لیے سماعت بلند رکھے گا. فرمایا کہ 7 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بھی اکبر ہے. اکبر سبعۃ، جو کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے ہیں. اکبر القبائر ہے. مولا کون کون سے ہیں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ چلو آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، یہ بھی حدیث معصوم ہے. لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار. فرماتے ہیں جس گناہ پر ضد پکڑ لی جائے وہ چھوٹا نہیں رہتا، اور جس گناہ پر استغفار کر لی جائے وہ بڑا نہیں رہتا. بزرگ بیٹھے ہیں، آپ تو بولے میرے ساتھ، اور متن کے ساتھ ساتھ گفتگو کر رہا ہوں.
مولا کون کون سے ہیں 7 گناہ کبیرہ؟ اگر آپ جاگتے رہے اور مودت کے پر ہیں آپ کے پاس تو عقیدے کی معراج ہو جائے گی۔ باقی میں چہرے پہچانتا ہوں، اتنی اپنائیت اور دوستی تو ہے، آپ کو آپ کی خوراک بھی دوں گا، تھوڑا سا میرے مزاج میں میرے ساتھ چلیے، جاگتے رہیے گا۔ مولا کون کون سے ہیں؟ اب امام بتا رہے ہیں، بات وہی کل والی ہے، دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا، کلام امام کو جگہ دیں۔ فرمایا اکبر الکبائر الشرک باللہ، اب یہ آیت پڑھی تھی، الشرک باللہ، قتل النفس التي حرم اللہ، عقوق الوالدین، قذف المحسنات، اکل مال الیتیم، والفرار وانکار حقنا اہل البیت۔ اتنے مشکل ابھی تو نہیں پڑھ رہا میں، تھوڑا تو چہرے آپ کے بشاش نظر آئے۔ کون کون سے بتائے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ 7 کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ ان میں پہلا کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ، آپ بھول گئے میں مجلس پڑھواتا بھی ہوں، مولا بتا رہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا قتل النفس التی حرم اللہ، جس نفس کو اللہ نے محترم بنایا ہو اسے قتل کرنا، جاگے خدا کے لیے۔ تیسرا حقوق الوالدین، والدین کی ناشکری نافرمانی کرنا۔ چوتھا قذف المحسنات، کسی ذی وقار خاتون پر تہمت لگانا۔ اور اکل مال الیتیم، کسی یتیم کا مال کھانا۔ والفرار، جہاں اجتماع ضروری ہو وہاں سے بھاگ جانا۔ قبلہ توجہ ہے؟ جہاں اب وہ اجتماع مجلس حسین میں ضروری ہو، جلوس ادا میں ضروری ہو، یا عقیدے کے تحفظ کے لیے ضروری ہو۔ میرا وہ گورنر مزاج نہیں ہے لیکن پیغام میں دے دیتا ہوں، وہاں سے بھاگ جانا۔ اور 7واں انکار و حق اہل البیت، ہم اہل بیت کے حق کا انکار کرنا۔ اب مجلس شروع ہونے لگی ہے، ابھی تک چل رہی تھی تمہید۔ چلے امام فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ 7 گناہ زمانے نے کیے اور یہ 7 ہم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کیا حیران ہو رہے ہیں؟ جو سائل بیٹھا ہوا تھا، اچھا میں ابھی تفصیل سے دوران لگا ہوں۔ مولانا نے فرمایا شرک باللہ ہے، یہ ذہن میں جیسے قرآن کے 70 ظاہر ہیں 70 باتیں، یہ ناطق قرآن کا بیان ہے۔ ظاہر تو ظاہر ہے لیکن ہم نے چونکہ اسرار الہیہ پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے باطن میں بھی جھانکنا ہے، اس لیے نجم گور صاحب نے کہا دہرانے لگا ہوں، اسے پلے سے باندھ لے کلام امام میں۔ فرمایا شرک باللہ وقتل النفس التی حرم اللہ وعقوق الوالدین، قذف المحسنات، اکل مال الیتیم، الفرار وانکار حق اہل البیت، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جس نفس کو اللہ نے محترم کہا ہو اسے قتل کرنا، نہ والدین کی نافرمانی نہ شکری کرنا، اور یتیموں کا مال کھانا، ذی وقار خواتین پہ تہمت لگانا، الفرار بھاگ جانا، اور ہم اہل بیت کے حق کا انکار۔ اب میں ایک ایک کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا، اور کوشش یہی ہے کہ ایک ہی مجلس میں ساری بات مکمل ہو جائے، پھر روزانہ آپ سے زیادہ باتیں ہو جائیں، اور ساتھ یہ بھی کوشش ہے کہ کوئی دہرائی بھی بات نہ کی جائے۔ اب پتہ نہیں اس رب کو کون سمجھتا ہے، 2 اشرے میں نے پڑھ دیے، 1 خمسہ پچھلے سال پڑھ دیا، اور یہ بھی قبلہ ترمذی صاحب کا حکم تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کہا، تبھی میں اتنا صبر کر کے سفر میں سفر کر کے، ویسے ہم تو ہیں ہی مسافر لوگ، لیکن آ گیا ہوں آپ کے درمیان میں، دلوں کے دروازے کھلے رکھیں، معیار سماعت بلند کریں۔ کیا فرمایا مولا نے؟ 7 گناہ زمانے نے کیے اور 7 کا تعلق ہم سے ہے۔ سائل حیران ہو گیا، مولا اپنے گناہ تو الگ الگ بتائے، جو پیچھے بیٹھے ہیں، اور پھر انہیں خود سے جوڑ لیا۔ وہ کیسے؟ اب امام نے فرمایا بتا میں نے کون کون سے بتائے۔ کہ مولا آپ نے پہلا بتایا الشرک باللہ، جس کا دل ان کی مودت سے سرشار ہے۔ میرا بیان اس حلال زادے کے لیے ہے، آیت پڑھی ہے میں نے قرآن سے، حدیث پڑھی ہے میں نے امام سے، اور اب قول امام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔
مجھے دھڑکنوں کا علم نہیں، کس کی آہستہ ہو رہی ہے کس کی تیز ہو رہی ہے، جس کا دل تھک تھک نہیں حیدر حیدر کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا پہلا کیا بتایا؟ کہا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ امام نے فرمایا شرک صرف یہی تو نہیں کہ دو اللہ مان لیے جائے، فرمایا ان اللہ قال فینا ما قال وقال رسول اللہ ما قال فقذب اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ نے ہم اہل بیت کے فضائل بیان کیے جو بھی کیے، پھر اللہ کے محبوب رسول نے ہمارے فضائل بیان کیے جو بھی کیے، امت نے انکار کر کے اللہ کو بھی جھٹلایا رسول کو بھی جھٹلایا۔ کیا بیدار سماتے ہیں، زندہ باد، دیکھ رہے صحیح کیا بیدار سماتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں بالکل راضی ہوں آپ سے۔ اللہ کو بھی جھٹلایا کیونکہ یہ فضائل اللہ نے عطا کی۔ کل والی آیت جو کل آئے تھے، اللہ نے خواب گھرانے کو اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے، یاد ہے نا، یہ فضائل اللہ نے عطا کیے، امت نے انکار کر کے رسول کو بھی جھٹلایا، اللہ کو بھی جھٹلایا۔ فرمایا یہی تو شرک ہے۔ نہیں جاگ رہے آپ نہیں ہے شاید میرے ساتھ۔ میں ایک حدیث اور پڑھنے لگا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ رسول کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشد غضبا من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب مما اشرکوا بہ، فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، دوسرا بندہ علی کی ولایت میں کسی اور کو شریک کرے۔ جاگو علی والو جاگو، ایک بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، ایک علی کی ولایت میں کسی اور کو شریک کرے، فرماتے اللہ کو زیادہ غضب اور غصہ اس پہ آتا ہے جو علی کی ولایت میں شریک ٹھہراتا ہے۔ کیا بلا آپ بھی علی بول لیں بھائی، آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا شرک صرف یہی تو نہیں کہ دو اللہ مانو، ساری بات دہراؤں گا نہیں، میرے ساتھ صبر کیجئے گا۔ فرمایا جو اللہ نے ہمارے فضائل بیان کیے، جس نے جھٹلایا یعنی وہ اللہ کی عطا کا انکار کر رہا ہے۔ اب اسی کو کھولنے لگ جائیں تو پھر ساری مجلس اسی پہ ہو جائے گی، میرے ساتھ صبر کیجئے گا۔ فرمایا مولا نے دوسرا کیا بتایا تھا؟ مولا آپ نے بتایا قتل النفس التی حرم اللہ، جس نفس کو اللہ نے محترم بنایا ہو اسے قتل کرنا۔ فرمایا قتل حسین ابن علی و اصحابہ، فرمایا حسین اور اس کے اصحاب سے زیادہ محترم کون ہوگا؟ زمانے نے انہیں قتل کر کے یہ گناہ بھی کیا۔ ابھی میں فضائل کی منزل پہ ہوں۔ اور کون سا بتایا؟ مولا آپ نے بتایا قذف حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب جاگے گا خدا کے لیے۔ امام نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے باپ اگر فرعون ہو؟ جاگو جاگو جاگو، جو بندہ بیدار بیٹھا ہے اپنے مقدر کی طرح، آپ سلامت رہیے۔ باپ اگر یزید ہو، باپ اگر یہودی ہو، مشرک ہو، اس کی نافرمانی کر کے بھی بندہ اکبر الکبائر کا مرتکب ہوگا۔ چلے حدیث میں راضی نہیں، آیت پڑھ دو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے شکر لی والدین، میرا بھی شکر کرو، والدین کا بھی شکر کرو۔ تو اب جواب دیجئے، یہ دیکھیں معاذ اللہ اگر کوئی باپ یہودی ہے، مشرک ہے، فرعون ہے، تو اس کی نافرمانی کر کے، اور کیا معاذ اللہ اللہ نے کسی مشرک یہودی کو اپنے شکر میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے؟ نہیں نا، پریشان تو نہیں ہونا، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اور سائل پریشان ہوا، مولا پھر کیا مانا ہے؟ فرمایا تجھے یاد نہیں جب مکہ فتح ہوا، رسول نے منادی پھرا پھرا کے مکے کی گلیوں میں اعلان کروائے، کیا؟ ملعون ملعون من غضب اجر الاجیر، ملعون ملعون من اقا والدیہ، فرمایا ملعون ہے لعنتی ہے وہ بندہ
یہاں پیچھے رہ گئے، میرا اشارہ نہیں سمجھے۔ فرمایا ملعون ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے وہ بندہ، لعنتی ہے وہ بندہ جو کسی کی اجرت کھا جائے۔ جاگو خدا کے لیے۔ فرمایا ملعون ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے وہ بندہ جو والدین کی ناشکری کرے، والدین کی نافرمانی کرے۔ منادی ہوتی رہی، اعلان ہوتے رہے، لوگ جمع ہو کے رسول کے پاس آ گئے۔ یا رسول اللہ، بظاہر تو بڑی عام سی بات ہے، ہر بندہ اعتراف کرتا ہے، ہر بندہ تسلیم کرتا ہے، ہر بندہ مانتا ہے کہ کسی کی اجرت نہیں کھائی جاتی، والدین کی نافرمانی نہیں کی جاتی، پھر یہ خصوصیت کے ساتھ آپ اعلان کیوں کروا رہے ہیں؟ سوالیوں کی طرف دیکھنے کے بجائے رحمتوں والی آنکھیں اللہ کے چہرے پہ آ کے روک گئے۔ قبلہ حسن بھائی، آپ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے بات پھیلانے کی ضرورت نہیں، پہنچ گئے۔ ما زاغ البصر کی نظر، وجہ اللہ پہ آ کے روک گئے۔ سوالیوں کو دیکھنے کے بجائے علی کو خطاب کیا رسول نے، یا علی جانتے ہو میرے اس اعلان کے پیچھے علت کیا پوشیدہ ہے، اس کے اندر کیا چھپا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ جاگیے نا خدا کے لیے۔ اب مولا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زبان سے شہد کا رس ٹپکتا ہے۔ پتہ نہیں اب جوابوں کی کون قدر کرے گا۔ میرے سردار آپ سے سننا اچھا لگتا ہے، آپ خود فرمائیں۔ اب رسول فرما رہے ہیں وہ اجیر جس کی اجرت کھانے والا ملعون ہے، وہ اجیر یا علی میں ہوں جو میرا اجر رسالت کھا گیا ہے۔ جاگیے خدا کے لیے۔ گرمی ہے لیکن جاگیے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں لوگ، ایک وہ جو جلال حیدر کو سنتے ہیں، ایک وہ جو سن کے سن ہو جاتے ہیں۔ آپ جو سننے والے بیٹھے ہیں وہ بیدار اور میرا ساتھ ہے، جو سن ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ کا نعرہ انہیں بھی بیدار کرے گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ فرمایا وہ اجیر میں ہوں جس کی اجرت کھانے والا ملعون ہے جو میرا اجر رسالت کھا گیا۔ اور یا علی جانتے ہو میرا اجر رسالت کیا ہے؟ میرے سردار فرمائے کیا ہے؟ فرمائے تیری ولا اور محبت ہی تو ہے۔ قبلہ جو میرا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، نعرہ آپ لگائیں گے بآواز بلند، صلوات میں خود پڑھاؤں گا۔ یہ زم ڈیوٹی میرے حصے میں رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ شروع بھی میں نے کیا تھا، میں ہی پڑھوا دوں گا، زیادہ مت پڑھی، ایک ڈیوٹی تو مجھے بھی دے نا، ناراض تو نہیں ہو رہے نا، اور میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ جا کے بیٹھے۔ وہ اجیر میں ہوں جس کی اجرت کھانے والا ملعون ہے جو میرا اجر رسالت کھا گیا۔ اور اجمل شاہ صاحب دوسرا اعلان کیا تھا؟ ملعون من اب کا والدے ہے، لعنتی ہے وہ بندہ جو والدین کی ناشکری نافرمانی کرے۔ اور آیت بھی میں نے پڑھ دی ہے، امام صادق کا فرمان بھی میں نے پڑھ دیا، اور رسول نتیجہ دے رہے ہیں، نتیجہ آنے لگا ہے، دلوں کے دروازے کھلے رکھنا، معیار سماعت بلند رکھنا۔ رسول فرماتے ہیں یا علی میں انہیں جنم دینے والے ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، انا وانت ابویہ ھذہ الامہ، یا علی میں اور تو ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ زندہ باد، ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ جو ہماری نافرمانی کرے، جو ہماری ناشکری کرے۔ رضا بھائی میں تیزی سے آگے جانا چاہتا تھا لیکن بعض چہرے دیکھ رہے ہیں مجھے، یار ہماری بھی خوراک دے دو روحانی، انہیں بھی سب کو ساتھ ملانا ہے نا۔ اور دیکھیں عنوان سے مربوط کر رہا ہوں بات کو، اور علی کا نافرمان اور ناشکرہ اس سے بڑا بدبخت ہے کون؟ جس حوالے سے بھی دیکھو کھا تو علی کا رہا ہے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ حق مہر میں ساری دنیا ایک راز کی بات بتانے لگا ہوں، بات ہی راز کی ہے، بتاؤں یا نہیں؟
بھائی راز کی بات بتانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے محرم راز بھی بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ سلامت رہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات بتانے والے ہیں جناب میثم تمار۔ میثم تمار کہتے ہیں کہ لیلۃ مظلمۃ، ایک تاریک رات تھی، سیاہ رات تھی، چاند بھی نہیں تھا، بالکل روشنی نہیں تھی۔ ایک تاریک رات میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اچانک دیکھا کہ باب مدینہ العلم کے در کا باب کھلا۔ آپ میرے خیال میں کہیں کھوئے ہوئے ہیں یا کوئی اور بات ہے، علی کا در کھلا۔ اب رات تو اندھیری ہے، تاریخ ہے، کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا مولا گھر سے باہر آیا، ایک تو قامت سے، دوسرا نور امامت سے۔ میرے لفظوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ میثم کہتا ہے میں نے پہچان لیا میرا مالک ہے۔ ہائے ہائے، بولیے خدا کے لیے، میرا مولا ہے۔ میں نے کہا اس اندھیری رات میں، تاریک رات میں، دشمن زمانہ ہے میرے مولا کا، یہ رات کے وقت میرا مولا کہاں جا رہا ہے اکیلے؟ اب رہیے گا میرے ساتھ۔ میثم اٹھے، کہتے ہیں میں اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلا، جاگے گا خدا کے لیے۔ اب علی دیکھ آگے رہے ہیں، رات بھی اندھیری ہے، سیاہ رات ہے۔ آگے دیکھتے ہوئے علی نے کہا میثم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ جاگے بیٹھے ہیں کبر بھائی، چونکہ امام جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے۔ میثم نے کہا مولا زمانہ دشمن ہے آپ کا، پتہ نہیں کس کس سینے میں بغض کی آگ لگی ہوئی ہے، جاگیے گا خدا کے لیے۔ زور میں نے لگا لیا، آپ اکیلے جا رہے تھے، میں نے کہا مالک کے پیچھے جاؤں، مولا کے پیچھے جاؤں۔ علی نے کہا اچھا میثم پھر یہ بتاؤ مجھے آسمان والے دشمن سے بچاؤ گے یا زمین والے دشمن سے؟ جاگیے خدا کے لیے جاگیے، ہاں آسمان والے دشمن سے بچاؤ گے یا زمین والے دشمن سے؟ مولا آپ کے سوالوں کے جواب تو نہیں ہے میثم کے پاس جو خود سلونی کا دعویٰ کرے، لیکن میرے مولا اس دل کا کیا کروں جو آپ کی محبت میں دھڑکتا ہے؟ یہ دل نہیں مانتا کہ تجھے اکیلے جانے دوں۔ اچھا اگر دل کی بات ہے تو پیچھے چلا۔ کہتا ہے فخرج الی الصحرا، مولا صحرا کی طرف نکل گئے، ایک مقام پر پہنچے، وخط علی خطۃ، علی نے ایک دائرہ کھینچا، مجھ سے کہا میثم اس دائرے میں کھڑے ہو جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، دائرے سے باہر نہیں آنا، تھکے ہوئے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ اب آپ تو بیٹھے ہیں، دن ہے، اتنے مومن بیٹھے، اکیلا میثم، ذرا کیفیت کو سمجھے، صحرا، بھوک عالم، سیاہ رات۔ مولا نے دائرہ کھینچا، چلے گئے۔ اچانک میثم کہتا ہے میرا دل جو دھک دھک کر رہا تھا، پھر میرے دل نے مجھ سے پکار کے کہا میثم خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا شیعوں کو کیا منہ دکھائے گا؟ علی پور کے شیعہ تھک گئے میرے خیال میں، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ کہ پھر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے دائرے سے باہر نکلا، جاگنا خدا کے لیے ہے، اور میں چلنے لگا علی کے تعاقب میں۔ کہتا ہے تھوڑا دور گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ مولا علی نے گڑھا کھودا ہوا ہے ایسے کنویں کی شکل میں، نصف علی اس میں چھپے ہوئے ہیں جیسے چھانکتے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے؟ یخاطب البئر والبئر تخاطبہ، علی کنویں سے باتیں کر رہے ہیں، کنواں علی سے باتیں کر رہا ہے۔ جاگیے خدا کے لیے، علی کنویں سے باتیں کر رہے ہیں، کنواں علی سے باتیں کر رہا ہے۔ کہہ رہے میرے قدموں کی آہٹ سن کے مولا نے ایسے سر اٹھا کے کہا میثم الم امرکا، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا؟ کہتا میرے بدن پہ کپ کپی آ گئی۔ میں نے کہا مولا تو تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو زمانے کا امام ہے، تو دل کی کیفیت جانتا ہے، اگر حکم عدولی کی نیت سے آیا ہو تو میرا سر ابھی اتار دے۔ پتہ نہیں آپ کہاں کھو گئے ہیں، آپ بچھڑ گئے میرے خیال میں۔ فرمایا ہاں ہاں میثم جانتا ہوں، میری محبت میں بے تاب ہو کے چلا آیا ہے، آ جا جو آ گیا میرے ساتھ یہاں تک، قدموں میں گرا، مولا اب تو آ گیا ہوں، اجازت دو کچھ پوچھو میثم۔ مولا یہ کیا ہے آپ نے گڑھا بنایا ہے، کنواں آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کنویں سے باتیں کر رہے ہیں، اور ایک لفظ سے سفر بنا ہے، آپ معیار سے بات بلند رکھے گا۔ 3 شعر پڑھے میرے مولا نے اور اسی میں جواب ہے، سنا دوں یا واپس آ جاؤ؟
کہہ رہا ہے کنواں آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کنویں سے باتیں کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں یا میسم وفی صدری لبانۃ اذا ذاق لها صدری نکات الارض بالکف وابدیت لها سری فمہما تنبت الارض فذاک النبت من بذری. کا میسم میرے سینے میں ایسے اسرار ہیں، میرے سینے میں ایسے راز ہیں کہ پوری کائنات میں ایک بھی ایسا نہیں جو ان میں سے ایک راز کو بھی برداشت کر سکے. جاگیے خدا کے لیے، یا تو عنوان میرے ذمہ نہ لگاتے، میں اپنی مرضی سے پڑھتا. جو حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میرے سینے میں اسرار ہیں، میرے سینے میں راز ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملتا جسے ایک بھی راز بتا سکوں. کہ جب اذا ذاق لها صدری، جب میرا سینہ تنگ ہوتا ہے میں صحرا میں چلا آتا ہوں، وابدیت لها سری، اپنے ہاتھوں سے کنواں کھودتا ہوں اور ان رازوں میں سے ایک راز زمین میں دفن کر دیتا ہوں. فمہما تنبت الارض، فرمائیے جو روئے زمین پہ جہاں جہاں رزق اگ رہا ہے میرے اسی ایک راز کا نتیجہ ہے. حیدر حیدر. آپ جی کہاں سلامت رہے. فرمایا روح زمین پہ جہاں جہاں رزق اگ رہے ہیں وہ علی کے ایک راز کا نتیجہ ہے. اس لیے میں نے کہا کھاتا بھی علی کا ہے اور پھر منکر بھی علی وارث کا ہے. جاگیے. آپ نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ خدا کے لیے. گرمی بہت ہے، میدے بھی ڈسٹرب ہے. ایک تو موسم کی گرمی. کچھ نہ کہو، آگے خاموش ہوں، میں کچھ نہیں کہتا. جو سمجھدار ہے اسے میں سلام کر رہا ہوں. توجہ ہے. تو کائنات میں جو رزق ہے علی کی ایک پھونک کا نتیجہ ہے. اس لیے رسول نے فرمایا کہ وہ والدین ہم ہیں جن کی نافرمانی کرنے والا، جن کی ناشکری کرنے والا ملعون ہے، لعنتی ہے. اور یہی چھٹے امام نے فرمایا حقوق الوالدین. یہیں تک پہنچی تھی نا بات، یا باقی کل پڑھ دے. فرمایا لوگوں نے ہماری نافرمانی کی، کھایا بھی ہمارا. جو کل کی تقریر سن کے بیٹھے ہیں وہ تو بولے ہیں، اور پھر حسد بھی ہم سے رکھتے ہیں، بغض بھی ہم سے رکھتے ہیں. چوتھا کیا بتایا تھا مولا؟ آپ نے بتایا قذف المحسنات، کسی ذی وقار خاتون پر تہمت لگانا. امام نے فرمایا تہمت ایک قسم کی تو نہیں ہوتی، اور اب اگر یہ قوم نہ بولے تو پھر کس کے سامنے جا کے پڑھا جائے؟ فرمایا کسی سچی خاتون کو چھٹلانا. حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہ بھی تو تہمت ہے. اور فرمایا پھر رسول کی اکلوتی بیٹی سے زیادہ سچی کون ہوگی؟ امت نے یہ گناہ بھی کیا. جاگتے رہے خدا کے لیے. اور کیا بتایا تھا مولا؟ آپ نے بتایا اکل مال یتیم، یتیم کا مال کھانے والا. تھکے ہو تو میں سمیٹوں. فرمایا نحنو یتیم رسول اللہ ہے. فرمایا رسول اللہ کے یتیم ہم ہیں، زمانہ ہمارا خمس بھی کھا گیا ہے. اسے تھوڑا سا ڈیلے دو بھائی. زمانہ ہمارا خمس بھی کھا گیا ہے. ابھی جو قبلہ عباس سنا رہے تھے. اور کیا بتایا مولا؟ آپ نے بتایا الفرار. فرمایا تو نے دیکھا نہیں پہلے غدیر کے میدان میں جمع ہوئے. اب رضا بھائی مجمع آپ کا تھک گیا ہے اور اب میں زبردستی نے جگا رہا ہوں ہے. پھر آپ ناراض مجھ سے ہوتے ہیں. پہلے غدیر کے میدان میں جمع ہوئے، علی کی ولایت کا اعلان سنا، پھر علی کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کی، رسول کے سامنے لبیک بھی کہا، جاگو خدا کے لیے. اور پھر گھر جا کے علی کو چھوڑ کے بھاگ گئے. کتنے پردے میں نے کتنی باتیں پہنچا دی ہیں. اور کیا بتایا مولا؟ آپ نے بتایا انکار حق کے نہ اہل البیت، ہم اہل بیت کے حق کا انکار کرنا. فرمایا یہ تو وہ گناہ ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کہ ہمارے حق کا کتنا انکار ہوا. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو ان کے فضائل میں شک کرے، جو ان کے حق کا انکار کرے،
وہ بھی ویسے ہے جو اس کی ذات میں شریک. اشتہار لگا تھا نا, کیا عنوان رکھا ہے رضا بھائی؟ پوچھ کے بتائیں ذرا عوام سے, انہوں نے بھی پڑھا ہے کہ نہیں؟ ہاں چلو, الہیہ سب نے پڑھا ہے. اسی وجہ سے میں اس طرح کے عنوانات پڑھ رہا ہوں, ورنہ میں آپ کی مزاج کے پڑھتا. اب ایک راز کی بات اور کرنے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے التوحید. کیا نام ہے؟ شرک آپ نے سن لیا تو زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرنا. لکھنے والے الشیخ صدوق علیہ الرحمہ, شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب, کتاب ہی توحید پر ہے. یہ جو لفظ ہے اللہ, میں نے ان سے پوچھا ہے پہلے, سب نے کہا یہی عنوان رکھا ہے. کیا ہے؟ اللہ. یہ لفظ ہے, حقیقت کی بات نہیں کر رہا. وہ تو وحدہ لا شریک ہے, یہ سب علی والوں کا ایمان ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ علی نے تو شرک کے دونوں دروازے بند کر دیے. جاگے خدا کے لیے. عابد بھائی آپ سلامت رہیں. کیسے بند کیے کہ بھئی بندہ جب, اور میں نے حدیث پڑھی تھی نا, جو بندہ علی کی ولایت میں شریک کرے اور ایک بندہ اللہ کی ذات میں شریک کرے, اسے زیادہ غصہ اس پہ آتا ہے جو علی کی ولایت میں شریک کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بندہ بہانہ بنا سکتا ہے نا کہ تو سامنے نہیں آتا تھا, سماعت میں نہیں آتا تھا, دکھائی نہیں دیتا تھا. ہم کیا کرتے, تو کبھی سامنے آیا ہی نہیں. لیکن علی کو محشر کے میدان میں وہ سامنے کر کے کہے گا کہ اس نے تو شرک کے دونوں دروازے بند کر دیے. سردبا ذرا علی کو دیکھ, وجہ اللہ ہے, عین اللہ ہے, اسم اللہ ہے, عدل اللہ ہے. ہاں میں آپ کے مزاج پہ آ گیا ہے. کون تجھے علی جیسا لگا تھا جو تو علی کو چھوڑ کے اس کے پاس چلا گیا؟ جاگے گا خدا کے لیے. اور جب کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہی ہے, اس نے فوراً سجدہ کر کے بتایا نہیں وہ ہے. اب اشارے بھی کرنے پڑتے ہیں ایسے عنوانات میں. میں نہیں, وہ کہا جب مجھے علی نے سجدہ کر لیا, جب علی نے سجدہ کر لیا تو پھر تو نے کیسے میری ذات میں شریک کیا؟ اس لیے میں کہا دونوں دروازے بند کیے. اب یہ جملہ میں نے اس لیے پڑھ دیا تاکہ آپ مطمئن رہیں. ویسے تو آپ کو رہنا چاہیے, جملہ میرا تھوڑا ہی ہے, چھٹے امام کا ہے, میں نے تھوڑی کتاب میں لکھا ہے. شیخ صدوق نے کتاب لکھی ہے توحید پر, اس میں یہ لکھا ہے. جب پوچھا گیا اللہ کیا ہے, یا تو عنوان بدل لو کل سے بھائی, اللہ کیا ہے؟ معلم درس توحید لفظ اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں صادق آل محمد. اور یہاں بھی گوہر صاحب میں احتیاط سے پوری دیانتداری سے بات آنے لگا ہوں. کتاب کا نام میں نے 2 دفعہ لے لیا, لکھنے والے کا نام بھی لے لیا. اس کا انکار مقصر بھی نہیں کرتے ہیں, اور کتاب بھی توحید پر لکھی ہوئی ہے, اس لیے معیار سماعت کو بلند رکھیے گا. اب جس نے جھگڑنا ہو, لڑنا ہو, کتاب لے لے. رضا بھائی کے گھر میں بھی پڑھی ہوگی, آگے دیکھ لے. چھٹے امام سے جب پوچھا اللہ کے معنی کیا ہے, اللہ کی تفسیر معلم درس توحید کر رہے ہیں, چھٹے امام کر رہے ہیں. اب اللہ, اللہ بولنے میں 2 لام ہے, لیکن لکھنے میں 1 لام چھپا ہوا ہے. ضائع نہ کیجئے گا میرا جملہ. امام نے بھی ظاہر لام کی تفسیر کی ہے, جو چھپا ہوا ہے اسے اس کے لیے چھوڑ دیا جو غیبت میں موجود ہے. اشارے میں جملہ کیا کہ آگے بڑھ گیا. تفسیر تب ہوگی جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا. سرکار کی ذات پر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے, اللہم صلی علی. اب امام نے 1 لام کو چھپایا جو مخفی ہے, ظاہر لام کی تفسیر کی. اللہ, الف لام اور ہاں بیدار ہے. قبلہ اجمل شاہ صاحب فرمایا الالف آلاء اللہ علی خلقہ من النعیم بولایتنا. میں اردو میں بھی سنا سکتا تھا, متن اس لیے پڑھ رہا ہوں آپ کو اطمینان رہے, من پسند مولوی سے ترجمہ کرائیے گا. فرمایا الالف آلاء اللہ علی خلقہ من النعیم بولایتنا واللام الزم اللہ خلقہ ولایتنا فالہاؤ اولو لمن خلف محمد و آل محمد علیہ السلام. فرماتے ہیں یہ جو اللہ میں الف ہے نا, یہ الف سے مراد آلاء اللہ ہے, یعنی یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کی مخلوق کو
ہمارے ولایت کے سبب ملی ہے۔ ہر نعمت، اللہ کی ہر نعمت، اللہ کی ہر مخلوق کو کس کے سبب ملی؟ ہماری ولایت کے سبب۔ اور فرمایا سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مخلوق کو دی ہے وہ ہماری ولایت ہی تو ہے۔ تھکے تو نہیں ہے؟ واللامو، میں تو اس طرح پڑھتا چلا جاؤں گا، الزم اللہ خلقہ ولایتنا، فرمایا یہ جو اللہ میں لام ہے، جاگتے رہیے گا خدا کے لیے، یہ لام بتا رہا ہے کہ اللہ نے علی کی ولایت کو مخلوق پر لازم کیا ہے۔ اب تو خدا کے لیے بولے واجب نہیں کیا، لازم کیا ہے۔ واجب کبھی ساکت ہو جاتا ہے، نو مولود پر نماز واجب نہیں، نماز واجب ہے، لیکن اگر شرعی مجبوری ہو تو ساکت ہے، روزہ واجب ہے، مگر مسافر کے لیے، بیمار کے لیے ساکت ہے۔ فرماتے علی کی ولایت اللہ نے واجب نہیں لازم کی ہے، جو ہر حال میں لازم ہے۔ آپ جی سلامت رہیں۔ والہاؤ حوینو، جاگے حوالہ میں نے دے دیا، حوالہ دینے کے بعد بھی کسی کا چہرہ بگڑا اور تو پھر میں سمجھ جاؤں گا اس کا دوسرا حوالہ بگڑا ہوا ہے۔ مجھے سخت جملے کہنے میں مجبور نہ کیجئے گا، میرے صبر بھی دیکھیں، محنت بھی دیکھیں اور انصاف کرنا بھی دیکھیں، اور پھر اپنے چہرے بھی بشاش رکھیں۔ ذکر آل محمد ہے، مولا خیر کریں گے، پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہی ذکر تو ہے ہمارے پاس۔ کیا رہ گیا؟ ہاں، الف اعلیٰ اللہ، لام اللہ نے ہماری ولایت کو لازم کیا، اور فرمایا یہ جو اللہ میں ہا ہے، فالہاؤ حوینو لمن خلف محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا یہ ہا بتا رہا ہے کہ اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں کو، مخالفت کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یار پتہ نہیں کیا کچھ میرے سینے میں مچل رہا ہے کہنے کو، لیکن کچھ روک رہا ہوں، کچھ دے جانے دے رہا ہوں۔ اب جو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، ختم اللہ کا نام ہے پہ ہو رہا ہے، اور اس کے ترجمان بتا رہے ہیں یہ ہے اس لیے ہے، کیا ہے اس لیے ہے کہ اللہ محمد و آل محمد کے دشمنوں کو، مخالفت کرنے والوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو امام کی زبانی کتنے معنی ہوئے اللہ کے جو تفسیر امام نے کی؟ 3 ہو گئے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کی ولایت کے سبب نعمات عطا کرے اور ان کی ولایت جیسی عظیم نعمت عظمیٰ عطا کرے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو ان کی ولایت کو لازم کرے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو ان کے دشمنوں کو ذلیل اور رسوا کرے۔ تو پتہ چلا اللہ والا بھی وہ ہوتا ہے جو یہ کام کرے۔ آگے خدا کے لیے جو یہ کام کرے ہے، جو علی کی ولایت لازم نہ کرے، جو علی کی ولایت کی نعمت عطا نہ کرے، جو علی کے دشمن کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جو یہ نہ کرے وہ مومن کیسے ہو جاتا ہے؟ ہاں، حق تو یہی بنتا تھا کہ میں داخل مصائب ہو جاتا، لیکن اجمل شاہ صاحب پتہ نہیں کس رمز میں ابھی بھی بعض چہرے ہیں، میں تو انہوں اپنا ہی سمجھ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی بیدار ہو جائے۔ ان کی آنکھیں تو میری طرف ہیں، لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ دھیان ان کا کہیں اور پہنچا ہوا ہے۔ انہیں بھی واپس مجلس میں لے آؤں، بوجھ آپ کے ذہن کا ہلکا کروں اور داخل مصائب ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بندہ تھا، بڑا عبادت گزار، دن کو روزے، رات کو اس کی عبادت، اور حضرت موسیٰ دیکھ کے بظاہر دل میں بڑا متاثر ہوئے اس سے، بڑا عبادت گزار ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے، جاگیے گا خدا کے لیے، اس نے دھیان ہی نہیں دیا، عبادت میں مصروف۔ حضرت موسیٰ کو بڑی حیرت ہوئی، یار یہ تو مجھ سے بھی بظاہر بڑا عبادت گزار ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں، کیمرے کے پیچھے بات ہے،
یا اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. سونا نہیں ہے، جاگتے رہنا. سونا ویسے بھی مردوں پہ حرام ہوتا ہے. چلو جملہ آ گیا تو میں کہہ دوں ہے، سونا سوائے میرے مولا علی کے کسی کو راس ہی نہیں آیا جو ایک رات سویا اور اس کی رضائیں خرید لے. بس جاگے گا. میں قریب آ گیا نتیجے کے. ایک دن حضرت موسیٰ جا رہے تھے، طور پہ جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے. کنٹرول علی جا رہے تھے حضرت موسیٰ، تو اب علی کا کنٹرول دیکھنا کدھر کدھر ہے. جو ہے جا رہے تھے، یہی سامنے آ گیا شخص. اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا طور پہ. خیریت؟ کہا اس سے باتیں کرنے. کہا سرکار میرا ایک چھوٹا سا کام ہے. ہاں ہاں بولیے، آپ بڑے عبادت گزار، آپ کو کیا کام ہے؟ رہیے گا میرے ساتھ. کہا 12 سال ہو گئے اللہ میری ایک دعا قبول نہیں کر رہا. حضرت موسیٰ نے کہا تیری دعا قبول نہیں؟ تیری دعا قبول نہیں کر رہا؟ وہ تیری دعا قبول نہیں کر رہا. اللہ جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ کہا میں اللہ سے پوچھ کے آؤں گا. چلے گئے. اپنی مناجات یاد نہیں رہی. کہا بہرحال پوری قوم بنی اسرائیل میں اس سے زیادہ عبادت گزار بندہ نہیں ہے. دن کو روزے، رات کو تیری عبادت، دنیا سے کٹا ہوا ہے، تیری عبادت میں لمحہ لمحہ مشغول ہے. اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کی آواز آئی، جواب آیا، موسیٰ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ 12 سال کیا، یہ 12,000 سال بھی عبادت کرتا رہے، روزے رکھ 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 کے بالکل ڈھانچہ ہو جائے، ماتھا رگڑ 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 کے ختم کر دے، میں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. کیف اجیبہ، عبادت میری کر رہا ہے، وفی قلبہ شک منک، اور دل میں تیرے لیے شک دبائے بیٹھا ہے. جاگو. کیف اجیبہ، کیسے دعا قبول کروں اس کی؟ عبادت میری کر رہا ہے، دل میں تیرے لیے شک رکھتا ہے. تو بس یہ کہنا ہے اور باب فضائل سمیٹ کے آج کی مجلس کا داخل مصائب ہو جاؤں گا اسی جملے کے بعد. اگر موسیٰ کے لیے دل میں شک آ جائے عبادت کام نہیں آتی. اور جن کے لیے موسیٰ کہے میرے اللہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے، جہاں جہاں بیٹھے مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. بس جو انہیں اللہ نے عطا کیا وہ فضائل ہیں، جو انہیں امت نے دیے وہ مسائل ہیں. فضائل پڑھے جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، آنے والی نسل کے عقائد کے تحفظ کے لیے. حقیقی مقصد کسی بھی بانی کا فرش ادا بچھانے کا، اداداروں کا مصروفیت سے وقت نکال کر مجلس میں آنے کا، ذاکرین کا دور سے چل کر آنے کا ایک ہی ہوتا ہے، مل کر انہیں رو لیا جائے جنہیں امت نے ستایا بہت ہے. جیسے فضائل کی ترتیب میں نے بدلی آج، مصائب بھی اپنی خواہش سے تو کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، لیکن ماتمیوں کا پیغام پہنچا مجھ تک اور اسی کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا. میرا مزاج آپ جانتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں سخت روایتیں نہ پڑھوں. شروع کرنے لگا ہوں اسی جملے سے، اور کتاب کا ہی جملہ ہے، جب کوفے کے پر رونق اور پر ہجوم بازاروں سے. شاید آپ کا دھیان کسی اور طرف تھا. جب کوفہ کے پر رونق اور پر ہجوم بازاروں سے آل رسول کا قافلہ گزر رہا تھا. ایک خاتون آگے بڑھی، ایک مقام پر اس نے دیکھا کہ بچی ہے جس کے رخساروں کا رنگ بدلا ہوا ہے. دیکھیں درد کے ہر پہلو سے آپ واقف ہیں، میرا کام صرف آپ کے سامنے تصویر لانا ہے. اشارے کرتا جاؤں گا، مجھے مجبور نہ کیجیے گا سخت روایت پڑھنے پر. ایک خاتون آگے آئی، اس نے کہا ہے بچی
میں نے اپنی شہزادی سے آقازادی سے سنا ہے کہ اللہ قیدیوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ میری 3 دعائیں ہیں، اگر تو دعا کر دے۔ سکینہ نے زینب کی طرف دیکھا، میں اشارہ کر رہا تھا، نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا ہاں سکینہ تو مشکل کشا کی پوتی ہے، دعا کر، میں آمین کہہ دیتی ہوں۔ حسین کی معصومہ نے پوچھا بتا کیا حاجتیں ہیں تیری؟ 3 دعائیں ہیں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ وہ مسرور کہتی ہے بچی پہلے تو یہ دعا کر اللہ کبھی میرے بچوں کو تیری طرح یتیم نہ کر۔ آئے تو آپ کے بس میں تھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی غربت ہے یہ کوئی کم غربت ہے؟ حسین کی بیٹی ہے، مشکل کشا کی پوتی ہے۔ میری دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے حج کی توفیق عطا کرے، اور میری تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے میری آقازادی شہزادی کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ ننھے ننھے ہاتھ سکینہ نے جانب آسمان بلند کیے۔ دعا کرنے کے بعد بی بی نے پوچھا یہ تو بتا تیری شہزادی کس وطن کی ہے؟ کہا مدینے کی رہنے والی ہے۔ مدینے کا نام آیا، اشارہ میں کروں گا، بات آپ نے سمجھنی ہے۔ سکینہ نے پوچھا کیا نام ہے تیری آقازادی کا؟ مستور 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی بچی یہ بازار کو جا، میری شہزادی کا نام کہاں، یہ بازار کا ماحول کہاں، میری آقازادیوں کے نام۔ پھر حسین کی مظلومہ بیٹی نے اشارہ کیا، کہا میرے قریب آ، میرے کان میں بتا، کہا بچی تیری معصومیت مجھے انکار نہیں کر سکتی، جھکی کان میں آہستہ سے کہا زینب بنت علی۔ مصائب ہو گئے، آپ کا دھیان کسی اور طرف تھا، بھئی یہ کہنا تھا۔ تڑپ کے سکینہ نے پھوپھی کی طرف دیکھا، کہا اے مومنہ تیری تیسری دعا تو اللہ نے اسی وقت قبول کر لی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تجھے تیری آقازادی کی زیارت ہو گئی، تو پہچانی نہیں ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اپنے بابا کی شاہی میں آئی تھی میں نے ان سے درس قرآن لیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شہزادی کو دیکھوں اور پہچانوں نہ؟ کہا تو نے دیکھا تو ہے مگر تو پہچانی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ یہاں بی بی کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ایک مرتبہ کہا حمیدہ پہچان، میں علی کی بیٹی زینب آج کوفے کی شہزادی بن کے نہیں، آج قیدی بن کے آئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں یہ تو میں نے صرف آپ کا رابطہ قائم کرنے کے لیے اور اپنی طاقت جمع کرنے کے لیے روایت پڑھی ہے۔ تو ماتمیوں نے کہا اس کی طرف سفر میں نے کرنا ہے۔ یہ کوفے کا بازار، سفر جاری رہا، کتابوں میں یہی لکھا ہے، تاریخ بھی یہی ہے، مصائب بھی یہی ہے۔ جب کوفے سے شام روانہ ہوا نا، شام کے پہاڑ 3 دن تک رسول کی بیٹیوں کا قافلہ روکا رہا۔ خدا کے لیے میرے اشارے سمجھیے، ماتمیوں نے پیغام پہنچایا ہے اس لیے روایت پڑھنے لگا ہوں۔ جتنے عزادار بیٹھے ہیں جن کا سینہ دکھتا نہیں اور جو خصوصی طور پہ ماتمی بیٹھے ہیں، پوچھو ذاکرین سے کیوں روکے رہے قافلے کو؟ 3 دن تک پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ اللہ جانے آپ تھکے ہوئے ہیں یا رو رو کے آنسو آپ کے خشک ہو گئے۔ 5 لاکھ مرد و زن کو جمع کیا گیا، جن میں یہودی، عیسائی۔ اب ماتمیوں نے کہا ورنہ میں روایت نہ پڑھتا۔ 3 دن کے بعد جب شام کا مرکزی دروازہ کھولا نا، چونکہ فضا پردہ بنی ہوئی تھی علی کی بیٹی کا، ایک مرتبہ آہستہ سے فضا کے قریب آ کے علی کی بیٹی نے پوچھا اماں فضا کیا شام آ گیا ہے؟ اس سے زیادہ میں اشارہ ہی کروں گا، نہیں پڑھ سکتا۔ اماں فضا کیا شام آ گیا ہے؟ 5 لاکھ مرد و زن جمع تھے۔ کتابوں کے مقتل کے جملے یہی ہیں، یزید ملعون، خدا کی لعنت ہو یزید ملعون پر۔ ایک قصر میں اونچی مقام پر کھڑا ایک تماشا دیکھ رہا تھا، تماشائیوں کو جمع کیا گیا۔ اگلا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا، جملہ آپ کے خون رونے والے امام کا ہے۔ جب نعمان ابن منذر مدائنی سفر کر کے آیا نا پرسہ دینے کے لیے، رو کے کہتا ہے مولا سفر نامہ بھی سننے کے لیے آیا ہو، مولا پرسہ بھی دینے کے لیے آیا ہو، مولا مجھے اتنا بتا دے شام کے بعد
بازار میں تیری کیفیت کیا تھی؟ شام کے دربار میں، شام کے بازار میں تیرے احساسات کیا تھے؟ خون میرے مولا سجاد کی آنکھوں کا تیز ہو گیا۔ الشام 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 کا نوحہ بلند ہوا۔ ابن منذر نے منہ پہ تماچے مارے، جو حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ابن منذر تماچے مار کے کہتا ہے مولا کیا یاد آ گیا؟ کہا سن سکے گا، شام کے بازار میں میں صبر کا مالک ہوں، صبر مجھے سجدے کرتا ہے، لیکن شام کے بازار میں کئی موقع ایسے آئے جب میں نے یہ دعا کی، اے کاش میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا۔ رحم اللہ علیہ صباتوں کو۔ مولا ایسا کیا ہوا شام کے بازار میں؟ آپ تو بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ابن منذر نے دیواروں میں ٹکرے مارنا شروع کی کیونکہ سجاد اٹھ کے منہ پہ ماتم کر رہے تھے۔ کہا سن سکے گا، شام کا بازار تھا، بدماشوں کا ہجوم تھا۔ شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، آج علی کی بیٹیاں بازار میں جسے ماتم آتا ہے، آج ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ مولا پھر کیا ہوا؟ کہا مردوں نے جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے، چھتوں پہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی، ادھر سے پتھروں کی برسات شروع ہوئی، ادھر سے عورتوں نے گرم پانی ڈالنا شروع کیا، کہیں سے چلتے ہوئے کپڑے آنا شروع ہوئے۔ مولا پھر کیا ہوا؟ کہا جب ہم بدلے دے چکے، عالم یہ تھا میں پہچان نہیں سکا ان میں سے اکبر کی ماں کون سی ہے، ان میں سے قاسم کی ماں کون سی۔ اجرکم مولا اللہ، اجرکم مولا اللہ۔ ہاں میں ممبر چھوڑ دیتا ہوں، ایک جملہ اور پڑھنے لگا ہوں، اور پتھر دل ہوگا وہ آدمی جو اس جملے پہ بھی نہ روئے۔ کہ مولا پھر بھی تو نے یہ دعا کی۔ کہا ابن منذر میں پوچھوں سوال؟ ہاں مولا۔ کہ مجھے ایک سوال کا جواب دے، کوئی بے غیرت کسی غیرت مند کی، کوئی بے حیا کسی شریف بی بی کے سر سے ردا اتار لے، میرا اشارہ سمجھنا خدا کے لیے، اور اس کا غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہوں، ابن منذر بتاؤ اسے کیا کرنا چاہیے؟ مولا اسے مر جانا چاہیے۔ کہا پھر سجاد سے پوچھتا کیوں نہیں ہے کہ میں شام کے بازاروں سے بھی گزرتا رہا، میری پھوپھی کے سر پہ ردا نہیں تھی، سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، پتھروں کی بارشیں ہو رہی تھی، پوچھتا کیوں نہیں ہے میں شام سے زندہ لوٹ کے کیسے آیا؟ ابن منذر تو ماتم کر رہا تھا، رو کے سجاد کہتا ہے اس کی ایک ہی وجہ تھی۔ مولا وہ کیا؟ کہا جب پتھروں کی بارش شروع ہوئی، میری 4 سال کی بہن میرے ساتھ کھڑی تھی، رو رو کے کہتی تھی سجاد میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھا لے گا، سجاد تو مر گیا سیدانیوں کے جنازے کون اٹھائے گا؟ سجاد سیدانیوں کو وطن کون؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ